باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقاء گرامی، کل کے سبق میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین، اور آج کے سبق میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اہل نظر کے لیے بھی اس کہانی میں بہت سارے سبق پنہاں ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، اور آج کہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے بھی اس داستان میں بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں اور بڑے سبق مثبت ہیں۔ متوسمین کی کل میں نے تھوڑی سی تشریح کی تھی کہ جو لوگ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہوں اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نگاہ عطا کی ہو جو چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا عمل کا رکھتے ہیں۔ یہ علامہ آجوینی تھے، غالباً ان کا نام تھا، امام الحرمین تھے، حرمین کے امام تھے، اور ان کا یہ روٹین تھی کہ صبح کی نماز کے بعد جس طرح ہم بیٹھتے ہیں یہ بیٹھ کر قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ درس دے رہے تھے کہ ان کے سامنے سے یہ کوئی صوفیاء کی، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے صوفیاء کی ایک جماعت گزری، تو ان کے ذہن میں درس دیتے ہوئے فوراً یہ ہے کہ یہ ٹکر کے کھاپے ہیں اور ناچتے پھرتے رہتے ہیں اور انہوں نے بس تماشا بنایا جس طرح ہوتا ہے۔ تو گزر گئی وہ جماعت جب واپس آئی تو اس صوفیاء کی جماعت کے جو امام تھے انہوں نے آ کر ان سے دو باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا شیخ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ایک تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو آدمی اس کے اوپر غسل واجب ہو اور غسل نہ کرے اور نماز پڑھائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی اگر غلط گمان کرے تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا، وہ بس یہ بات کہہ کر حق تو یہ تھا کہ انہوں نے بات پوچھی تھی اس کا جواب لیتے، لیکن انہوں نے جواب نہ لیا، وہاں سے چل پڑے۔ جب وہاں سے چلے گئے عجیب صورتحال تھی۔ تو یہ امام الحرمین یہ قرآن و حدیث کے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اور حرمین کے امام تھے۔ تو انہوں نے پھر سوچا کہ یہ کیا ہے، پھر ان کو یاد آیا کہ یہ تو مجھے سبق پڑھایا گیا ہے، پھر ان کو یاد آیا کہ آج میرے اوپر غسل واجب تھا اور مجھے یاد ہی رہا، میں نے نماز پڑھا دی جی۔ تو یہ اس کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ پاک اتنی چھٹی حس انسان کو عطا کرتا ہے جو حقائق کو جا کر دیکھ لیتی ہے، پہچان لیتی ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو آبادیاں اللہ کی رحمت سے آباد ہیں، جہاں اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے وہ آبادیاں آباد نہیں رہتی، وہ ملک آباد نہیں رہتے، وہ بستیاں آباد نہیں رہتی، وہ قومیں آباد نہیں رہتی۔ جہاں اللہ کی رحمت روٹ جائے وہ آبادیاں آباد نہیں رہتی، وہاں خدا کا عذاب آتا ہے اور وہ بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا کرتا ہے ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے لوگوں سے ہٹ کر اگر اللہ پاک نے آپ کو کچھ دیا ہے تو امتحان بھی لوگوں سے ہٹ کر آپ سے لیا جائے، اور اس کی سزا بھی عام لوگوں جیسی نہیں ہوگی جیسی آپ کو دی جائے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا میرا حق ہے، جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے یہ میرا حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کو زیادہ دیا ہے، لوگوں سے ہٹ کر دیا ہے، اس کا امتحان بھی لوگوں سے مختلف ہے اور اس کی سزا بھی لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ جس قوم کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے ان کو دوسرے انسانوں سے ہٹ کر دیا تھا۔ آباد ان کے شہر تھے اور شاندار ان کی تہذیب تھی، باغات ان کے پاس موجود تھے، متمول اور متمدن ترین یہ قوم تھی، لیکن انہوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کی سرکشی اختیار کی تو خدا کا عذاب کا کوڑا ان کی پشت کے اوپر برسا، اور ایسا برسا کہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بحر لوط جو ہے جہاں یہ بستیاں آباد تھیں وہاں پر آج بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں آج بھی آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے سفر میں، کہ جہاد کا سفر ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سب سے بڑا ترا ہے،
یہی وہ چیز تھی جس نے مسلمانوں کو عزت عطا کی، یہ جہاد کے سفر تھے۔ اور میرے پاک رسول کی زندگی میں یہ جہاد کے سفر سب سے زیادہ ہے۔ ہر 3 مہینے کے بعد آپ نے خود نکلے یا اپنے دوستوں کو نکالا۔ یہی وہ چھلنی تھی لگائی گئی، خالص مال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوتا گیا۔ جی جو کھوٹا مال تھا ہر سفر جہاد پر وہ علیحدہ ہو جاتا تھا۔ یہ امت کے اندر آج منافقین کی کثرت ہے، مخلصین کم ہیں۔ وہ پروڑ، وہ چھلنی ہم نے توڑ دی ہے جس سے اخلاص اور نفاق کی پہچان ہوتی تھی۔ جہاد ہے نہیں اور مخلصین اور منافقین آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ منافقین کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مخلصین کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ چیز ان کو معلوم بھی تھی اور انہوں نے اس کا استعمال بھی خوب فرمایا۔ جہاد کے سفر پر تھے، جب مقام ہجر سے آپ گزرے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، تو چونکہ بڑے لمبے سفر ہوتے تھے، یہاں آپ نے پڑاؤ فرمایا۔ پڑاؤ جب آپ نے فرمایا تو یہاں پر صحابہ کرام نے اپنے برتن پانی سے بھر لیے، کچھ نے اتر کر اپنے سواریوں سے اتر کر یہاں آٹا گوندھ لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پتہ چلا کہ یہ مقام ہجر ہے اور یہاں خدا کا عذاب آیا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ برتنوں کے اندر جو جمع شدہ پانی ہے اس کو انڈیل دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے آٹا گوندھ لیا ہے، ہم روٹی پکانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کے پانی سے جو تم نے آٹا گوندھا ہے اس آٹے کو بھی زمین پر گرا، اور آپ نے حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کرو، یہاں سے نکل چلو، جاؤ، خدا کا عذاب آیا۔ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں چلے جائے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ بحر لوط جو ہے، یہ سمندر جتنے بھی ہیں سارے سمندروں میں یہ مختلف سمندر ہے۔ اس سمندر کے پانی میں آبی حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس سمندر میں مچھلیاں نہیں ہیں، اس سمندر میں کوئی مخلوق، اتنا کڑوا اور کثیلا یہ پانی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بستیاں ایسی تھیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، ان بستیوں کو ہم نے شاہراہ پر، اس بستیوں کو ہم نے یوں سمجھیے کہ موٹر وے پر آباد کیا تھا۔ سبیل المقیم، سبیل راستہ، مقیم جو ہمیشہ سے قائم اور آباد راستہ تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اسی راستے پر گزر کر عرب کے قافلے آیا کرتے تھے، لیکن برے صغیر کے لوگ بھی اگر اس طرف کا سفر کرتے تھے تو یہ آبادیاں آج بھی ان کے راستے میں پڑتی ہیں اگر پیادہ پا لوگ سفر کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا ہم نے آباد شاہراہ کے اوپر قائم کیا تھا تاکہ آتے جاتے ہوئے لوگ ان کے عروج کو بھی دیکھیں، اور پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو زوال آیا ہے اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ان فی ذالک، بے شک اس قصے میں، لآیتن، ایک نشانی ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان۔ ایمان ایک آپ کی آنکھیں میرے عزیز دوستو ماتھے کے نیچے ہیں جو ظاہری چیز کو دیکھتی ہیں، ایک آنکھیں انسان کی دل کی آنکھیں ہوتی ہیں جو آپ کے سینے کے اندر موجود ہیں۔ یہ ماتھے کے نیچے والی آنکھوں سے آپ ایک کتے کو دیکھتے ہیں، آپ ایک بکری کو دیکھتے ہیں، کتے اور بکری میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے پاؤں دیکھ لیں، اس کا منہ دیکھ لیں، اس کے کان دیکھ لیں، دونوں آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے۔ ان ماتھے کے نیچے آنکھوں سے دیکھنے والا کتا اور بکری ایک چیز ہیں، ایمان کی آنکھ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کتے اور بکری میں فرق نظر آتا ہے۔ جو صرف ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کے لیے کتے کا گوشت بھی اسی طرح ہے اور بکری کا گوشت بھی اسی طرح ہے، لیکن ایمان کی آنکھ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے جی۔ تو یہ ایمان کی آنکھیں جن کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں، اس کے تو ایک ایک واقعے سے، ایک ایک اس کہانی کے ایک ایک رخ سے اور ایک ایک موڑ سے اور ایک ایک قصے سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ پاک نے اس قوم کو آباد کیا تھا، آباد کس طرح کرتا ہے، اور پھر کس طرح اللہ پاک نے اس قوم کو برباد کیا تھا۔ اس قصے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کو برباد کس طرح کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا انسان کی اجتماعی زندگی ہو، اللہ کی رحمت کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اللہ کی رحمت بڑے بڑے اعمال سے بھی حاصل ہوتی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کی رحمت اس وجہ سے بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ کچھ لوگ لپک کر اٹھتے ہیں اور یہ قرآن مجید آگے رکھ دیتے ہیں، جی کیا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا نا کچھ لوگ دیکھتے ہیں یہ جوتیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جانے سے پہلے ان جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح میرا بندہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں میری رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس ادا کو دیتا ہے. یہ ایک چٹکی ہوتی ہے ریت کی، ایک چٹکی، اس کو کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو ذرا اوپر اچھال دیں تو وہ بڑا کام کر جاتی ہے، آپ کو ہوا کا رخ بتا دیتی ہے، اس طرف کی ہوا ہے یا اس طرف کی ہوا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام انسان کی شخصیت کے رخ کو متعین کرتے ہیں کہ انسان نیکی کو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے. تو اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کو حاصل کرنے والا بنائے.